اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل کا آغاز بغیر کسی تمہید کے اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے عامر شہزاد صاحب سے وہ اسٹیج پہ آئیں اور اللہ کے پاک نام سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے مرحوم بزرگ نیاز پاشا جدون صاحب، اللہ ان کو جنت میں کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے، ان کے وفات کے بعد جو ہماری صافتی سیاست میں یہاں پہ ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ پر تو نہیں ہو سکتا۔ نیاز پاشا جدون صاحب نے تقریباً 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک ہزارہ ڈویژن میں مثبت صحافت، تعمیری صحافت کو پروان چڑھایا، اور آج جتنے بھی ایبٹ آباد کے اندر یا ہزارہ ڈویژن کے اندر میں کہوں گا موسٹلی جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ نیاز پاشا جدون صاحب سے صحافت سیکھ کے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ میں یہ صرف ایبٹ آباد یا ہزارہ کی بات نہیں کر رہا، پشاور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، اور ملک کے کئی بڑے شہروں میں بھی ان کے شاگرد آج بڑے بڑے صحافت کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ انہوں نے جہاں پر ایک تعمیری اور مثبت صحافت کی، وہاں پر ہزارہ ڈویژن کے عوام کو جو مسائل درپیش تھے، جو ان کو تکلیف تھی، ان کو اجاگر کرنے میں ان کا بڑا گہرا رول رہا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہزارہ ڈویژن کی عوام کو انہوں نے آواز دی، کیونکہ جب ایبٹ آباد میں ریجنل میڈیا نہیں تھا تو نیشنل میڈیا پہ ایبٹ آباد کی عوام کی جو مسائل تھے ان کی وہ نہ کوریج ہو رہی تھی اور نہ اتنی رسائی تھی، لیکن نیاز پاشا جدون مرحوم نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جس سے کہ ہزارہ ڈویژن میں ایک اویئرنیس آئی، لوگوں کو بولنا آیا، لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے حکمرانوں کے سامنے، بڑے بڑے مافیاز کے سامنے کھل کے بولے، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے مرحوم نیاز پاشا جدون صاحب کو جاتا ہے۔ میں اب اس تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے ایبٹ آباد پریس کلب کے سابق صدر سردار نوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جتنے بھی یہاں پہ افراد بیٹھے ہیں سب کو میں پریس کلب ایبٹ آباد کی جانب سے اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم جس شخصیت کا، جس اعتزاز شخصیت کا ہم تعزیتی ریفرنس کر رہے ہیں، ان پہ اگر گھنٹوں بات کی جائے تو وہ گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے۔ وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، وہ ایک سوچ تھے، وہ ایک نظریہ تھے۔ انہوں نے اپنی صحافت کا اگر ان کی اسٹوڈنٹ لائف پہ نظر دوڑائیں تو گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد میں انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑے انوالو رہے اور ہمیشہ اپنی مٹی سے پیار اور پرو ہزارہ رہے۔ جب بھی بات کی ہزارہ کے لوگوں کی بات کی، ہزارہ کی مٹی کی بات کی، ہزارہ کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے 1990 میں شمال اخبار کا اجرا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اخبار کا اجرا کرنا ایک
آج اگر اس کو تشبیہ دوں تو ایک بہت، میں کہتا ہوں کہ انڈسٹری، کوئی اتنی بڑی انڈسٹری لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے شمال اخبار کا یہاں سے اجرا کر کے ہزارہ میں قیام پاکستان کے بعد صحافت کی بنیاد رکھی۔ جس پریس کلب میں آج ہم موجود ہیں، اس پریس کلب کے وہ بانی ممبران میں سے ہیں۔ انہوں نے اس پریس کلب کی باڈی میں اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ میں اپنا کردار ادا کیا، اور آج جتنے بھی نوجوان ہیں مجھ سمیت، وہ ان کے اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں۔ 1990 میں شمال کا جب اجرا ہوا تو اس وقت کاتب ہوا کرتے تھے۔ کاتب اپنے ہاتھوں سے اخبار کی سرخیاں لکھا کرتے تھے، خبریں لکھا کرتے تھے اور اس کی وہ اشاعت کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ڈیجیٹل دور آیا تو ایک پرنٹر ہوتا ہے جسے پیج میکنگ، انہوں نے چلتے چلتے، کیونکہ شمال اخبار اگر ہزارہ کا پائنیئر اخبار دور جدید میں، اس طرح تو انکشاف اخبار تھا قیام پاکستان کے وقت اور دوسرے افروزے ماہنامے تھے، لیکن جو روزنامہ تھا وہ شمال اخبار تھا۔ اس سے آگے چلیں تو 2005 کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا۔ 2005 میں جس طرح شمال اخبار نے اپنا کردار ادا کیا اپنے لوگوں کو ری بلڈ کرنے کے لیے، تو اس میں بھی ان کا بہت اہم کردار تھا۔ میں کراچی، میرا جانا ہوا، میرا اتفاق ہوا، تو چونکہ میرا اپنا اخبار بھی تھا، جب میں اپنے اخبار کا کراچی سے اجرا کر رہا تھا تو اس وقت کراچی کا نیوز ایجنٹ جو تھا وہ پورے سندھ کا نیوز ایجنٹ تھا، وہ ایکسپریس اخبار کا، وہ میرے پاس خود چل کے آیا۔ نیوز ایجنٹ کسی اخبار کے پاس خود چل کے آنا یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی کہ جب زلزلہ ہوا، زلزلے کے دوسرے دن شمال کراچی تقریباً 1 بجے تک پرنٹنگ چلتی رہی، اس کی 1 بجے تک اس کی پرنٹنگ چلتی رہی، اور وہ کہتا ہے جی کہ ہم اس کی کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ہم تھک چکے تھے۔ پورے سندھ کا وہ نیوز ایجنٹ تھا۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی شہر جو ہے وہ 4200 صرف سٹال ہیں، اس میں 4200، اور جو نیوز پیپر تقسیم کرنے والے ہیں ان کی تعداد تو سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے۔ تو اسے اندازہ لگا لیں۔ نیاز پاشا جدون صاحب نے سوات سے اخبار نکالا، اس کا اجرا کیا، آج بھی وہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ کراچی سے انہوں نے اخبار کا بڑے بڑے نام گئے وہاں پہ، بڑے بڑے برانڈ گئے وہاں پہ، لیکن کراچی میں وہ اپنے قدم نہ جما سکے۔ لیکن نیاز پاشا جدون کی زیر سایہ جو اخبار چل رہا تھا وہ آج بھی وہاں پہ چل رہا ہے۔ جب ہم نے، اب ان کی ذات پہ بات کروں، ہم نے سرحد نیوز کا اجرا کیا۔ ایک شخص تھا، ایک دکان اگر ہو اس کے ساتھ دوسری دکان کھل رہی ہو تو وہ دکان والا خفا ہوتا ہے کہ یار میرے مد مقابل آ کے اس نے اپنا سٹال لگا لیا ہے۔ واحد نیاز پاشا جدون صاحب تھے جنہوں نے ہمیں فون کیا کہ گھبرانا نہیں، پیسوں کی ضرورت آئی تو پیسے بھی پہنچاؤں گا، مین پاور کی ضرورت آئی وہ بھی پہنچاؤں گا۔ یہ تھا اس شخص کا کردار جو آج بھی ہمارے دلوں اور ذہنوں میں اسی طرح زندہ و جاوید ہے۔ میرا ساتھ نیاز پاشا جدون صاحب کے ساتھ ہزارہ نیوز پیپر سوسائٹی میں بھی رہا۔ ہم نے اس کی بنیاد رکھی، وہ میرے صدر تھے اور میں ان کا سیکرٹری تھا۔ ان کے صدارت میں مجھے کام کرنے کا بھی موقع ملا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ انہوں نے جس طرح بے باک صحافت کی
اور جس طرح آئیڈیاز فلوٹ کیے. میں آخری 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. قیام پاکستان سے پہلے گاندھی جی چونکہ وہ ہندو کمیونٹی کے بہت بڑے لیڈر تھے, جس طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح, اس طرح ہندوؤں کے گاندھی جی بہت بڑے لیڈر تھے. تو ایک اخبار میں سرخی لگی کہ گاندھی جی نے نرگس کو بوسہ دیا. گاندھی جی نے نرگس کو بوسہ دیا. اس وقت نرگس جو تھی وہ ٹاپ کی ہیروئن تھی, شوبز کی وہ بہت بڑی ہیروئن تھی. تو وہ جو مسلمان ایڈیٹر تھا اس نے وہ سرخی لگا دی, تو اخبار جو تھا وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا تھا. تفصیل میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ نرگس پھول تھے جس کو انہوں نے بوسہ دیا, جس پہ وہ اخبار کی کاپیاں فروخت ہوئیں. اسی طرح نیاز پاشا جدون صاحب کے بھی جو ذہن تھا اس کو پہنچنا بڑا مشکل تھا. رمضان کیونکہ اب کل یا اللہ کرے کل ہی رمضان کا پہلا روزہ ہو یا پرسوں رمضان تھا, اور سردار حیدر زمان صاحب آپ کو پتہ ہے انہوں نے زندگی میں میرا خیال ہے بہت کم وہ اعتکاف بیٹھ جاتے تھے, اور آخری عشرے میں ہی الیکشن تھے. تو نیاز پاشا جدون صاحب نے ایک سرخی نکالی, بابا جی بیٹھ کے نواز شریف صاحب کا مقابلہ کر رہے تھے. نواز شریف کیونکہ پی ایم ایل این کے قائد تھے, اور ان کا 97 میں انہوں نے اگر کسی کھمبے کو ٹکٹ دیا تو وہ بھی جیتا تھا. تو انہوں نے سرخی لگائی نیاز پاشا جدون صاحب نے, بابا جی بیٹھ کے. اب وہ اخبار دھڑا دھڑ بکنا شروع ہو گیا. تو دیکھا تو وہ تفصیل میں گئے تو وہ لکھا ہوا تھا جی بابا جی اعتکاف بیٹھ کے. تو یہ تھے نیاز پاشا جدون صاحب. انہوں نے صحافت میں بہت انقلابی انہوں نے صحافت کی ہے. تحریک صبح ہزارہ میں دیکھ لیں, انہوں نے جو اپنا حصہ جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حصہ انہوں نے ڈالا ہے. تو انہوں نے حصہ ڈالا. ہماری دعا ہے جی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تجزیتی ریفرن. ان کی جو شخصیت تھی, ان کی جو ذات تھی, وہ ایک بہت بڑے قداور شخصیت تھے. ان کے لیے ایسے کئی تجزیتی ریفرنس ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کی یاد کو, ان کی شخصیت کو زندہ رکھ سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ شمال اخبار کے یہاں پہ تقریباً تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. جس مشکل اور جس نامساعد حالات میں انہوں نے صحافت کی. آج کا تو ہمارا تو ڈیجیٹل دور ہے, واٹس ایپ پہ خبر بھیج دی, واٹس ایپ پہ وہ سن لی. تو اسی کے ساتھ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے اسی طرح درجات بلند کرے, جس طرح دنیا میں انہوں نے عزت پائی, آخرت میں بھی وہ اسی طرح عزت انہیں ملے. بہت شکریہ. آج کے اس ہماری جو تجزیتی ریفرنس ہے اس میں مختلف شعبۂ زندگی سے ہمارے مندوبین یہاں پر شرکت کر رہے ہیں. میں ایبٹ آباد یونین جرنلسٹ اور ایبٹ آباد پریس کلب کی طرف سے اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے, آج اتوار بھی ہے اور رمضان بھی سر پر ہے تو لوگ مصروف ہیں ہر طرح سے, اور آج کے دن شادیوں کا بھی بڑا زور ہے, اس کے باوجود یہ لوگ ہماری اس تجزیتی ریفرنس میں آئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیاز پاشا صاحب کی جیسے بات ہوئی, وہ ایک تحریک کا نام تھا, وہ ایک جدوجہد کا نام تھا. انہوں نے ہزارہ کے حقوق کے لیے بہت طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی, جیل بھی جانا پڑا, اشتہارات بھی بند ہوئے اور کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا, مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ایبٹ آباد شمال کے ایڈیٹر حنیف عوان صاحب سے وہ آئیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں مشکور ہوں پریس کلب ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. نیاز پاشا جدون صاحب کے ساتھ میرے 28 سال میری رقابت رہی ہے. وہ انتہائی آگو دلیر اور شخصیت ہے. انہوں نے بہت جس طریقے سے انہوں نے اپنے ساتھ ثابت کر سکے. اور
انہوں نے اس کو صحافت کو کبھی بھی پیدا گیری کا ذریعہ یا آمدن کا ذریعہ نہیں بنایا ہے. انہوں نے حقیقی معنوں میں قلمی جہاد کیا ہے. ہزارہ میں اگر کسی نے قلمی جہاد کیا ہے ہزارہ کے حقوق کے لیے, ہزارہ کے عوام کے لیے, تو وہ نیاز پاشا جدون صاحب تھے. اور تحریک صوبہ ہزارہ کے دوران بھی انہوں نے بہت ساری مالی مشکلات کا سامنا بھی کیا, کروڑوں روپے کے نقصانات کا سامنا کیا, بندش کا سامنا ان کو کرنا پڑا, لیکن ہزارہ کے عوام کے حقوق پہ کبھی بھی اس پہ نہیں کیا ہے, کمپرومائز نہیں کیا ہے. صوبہ ہزارہ کے تحریک صوبہ ہزارہ کے دوران ان کو بہت ساری اشتہارات کی مد میں ان کو آفریں ہوتی رہی ہیں کہ آپ اس تحریک سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور آپ کو اشتہارات بھی جاری ہوں گے, لیکن انہوں نے اشتہارات کی مطلب اس کی بالکل پرواہ نہیں کی ہے. انہوں نے کروڑوں روپے کے نقصانات کا سامنا کیا, تو ہزارہ کے حقوق کے لیے انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے. انتہائی ایماندار, انتہائی ابگو شخصیت کے وہ مالک تھے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الیکٹرک یونین کے چیئرمین جمیل تنولی صاحب کو, تحصیل کونسلر ملک وسیم صاحب کو, اہل سنت والجماعت کے حاجی نواز صاحب کو, پی ٹی آئی سے ہمارے انتہائی محترم دوست نقیب اللہ صاحب کو, آل ٹریڈ فیڈریشن کے صدر ملک نعیم اوان صاحب کو, سلطان نواز صاحب کو, ملک اشتیاق صاحب کو, مانسیرا پریس کلب کے صدر شہزاد جہانگیری اور ان کی ٹیم کو, حویلیاں پریس کلب کے صدر قادر بخش اور ان کی ٹیم کو, اسی طرح مظفر آباد شمال سے شمال کے ایڈیٹر نصیر صاحب اور نیاز پاشا جدون کے فرزند ہمارے بھائی سراج الثقلین صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک سجاد صاحب انجمن اتحاد شہریان کے صدر, ان سے کہ وہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ کون اٹھا کہ دیر اکابہ شکست دل خستگام پہنچے, جگا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے, عوام پہنچے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زباں کا زور بیان گیا ہے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. آج ایبٹ آباد ہزارہ کی ایک احساس شخصیت کہ جنہوں نے اپنے شعبہ صحافت میں وہ استاد سمجھے جاتے ہیں, اکثریت لوگ ان کے شاگردوں کی ہے, اپنی ذات میں انجمن, جرت, بہادری, دلیری کے ساتھ انہوں نے شعبہ صحافت میں ایک نام پورے پاکستان میں کمایا, ایبٹ آباد کا نام بھی روشن کیا اور اپنی صحافی برادری کی شناخت بھی پورے پاکستان میں غیرت کے ساتھ کروائی. اور جب اپنی مٹی کی بات آئی تو انہوں نے اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ہزارہ کاس کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. میں صرف یہ کہوں گا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ نیاز پاشا جدون صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. وہ سطح دل ہے بہت, وہ سطح صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا. 1952 سے لے کے 2024 کا وہ دور نیاز پاشا جدون کا وہ دور تھا جس میں انہوں نے آ کے اپنے 2 اخبارات یہاں سے شروع کیے. 1985 میں 7 روزہ جائزہ سے انہوں نے اپنی صحافتی جو ہے صحافت کا آغاز کیا اور 1990 میں آ کے روزنامہ شمال کا ایبٹ آباد سے آغاز کیا. اس کے بعد مظفر آباد سے بھی اور سوات سے بھی اپنی اخبارات کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اور اب میں دعوت خطاب دوں گا ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے احمد شہزاد جدون صاحب کے آئیں اور اس کے اوپر صلی اللہ رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد صاحب نے شعر تو بڑے زبردست پڑھے, مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. میں شہر کے بجائے ہزارہ کہوں گا, ایک شخص سارے شہر ہزارہ کو ویراں کر گیا. جناب علی, آج جس شخصیت کے بارے میں یہ تعزیتی ریفرنس ہے, 9 فروری کو ان کا انتقال ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ نیاز پاشا جدون صاحب ایک عہد ساتھ شخصیت تھے, انتہائی جرت, دلیری, بہادری اور نہ جھکنا نہ بکنا ان کے خمیر میں شامل تھا. انہوں نے جس انداز میں ہزارہ کی نمائندگی کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ محب وطن پاکستانی تھے اور حقیقی معنوں میں صحیح ہزارے وال تھے. انہوں نے ہزارہ کی آواز کو
اسلام آباد کے ایوانوں سے لے کر کراچی کے ایوانوں تک، کوئٹہ کے ایوانوں تک، جدھر جدھر بھی ہزارے وال تھے جو دبے ہوئے تھے، جو ان کے مسائل زیادہ تھے، انہوں نے اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ 1990 میں طالب علم تھا تو مجھے بھی صحافت کا شوق ہوا، تو میں نے پاشا صاحب کے پاس گیا، میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، میں نے کہا جی مجھے بھی شوق ہے، تو مجھے بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کریں۔ تو شیخ رشید صاحب، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، مشیر اطلاعات تھے، یہ اسلامیہ ماڈرن اسکول جو ابرار سعید صاحب کے والد صاحب کا تھا، ان میں وہ آئے تو پہلی خبر میں نے لکھی تو پاشا صاحب نے مجھے بلایا، کہتے ہیں کہ یار بڑے زبردست ماشاءاللہ، تو بڑی بڑی حوصلہ افزائی کی، وہ میرا ابتدا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شجاع بھائی سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اور انہیں کو شمال اخبار میں بڑا کام کرنے کا موقع ملا، ہم نے پریکٹیکلی رپورٹنگ کی، انہوں نے دفتر میں کام کیا، اس طرح باقی ساتھی سے ہیں جو ہے نوید اکرم صاحب ہیں، راجہ ارون صاحب ہیں، یہ سارے راجہ منیر صاحب ہیں، جتنے ہیں ہم بیٹھے ہیں، یہ شمال کی جو سارے نے ہم نے شمال سے سفر شروع کیا ہے، اور ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ آج جس مقام پر ہم پہنچے ہیں اس میں جو مین کردار ہے وہ روزنامہ شمال کا ہے، اور روزنامہ شمال ہزارہ کے حقوق کی میں سمجھتا ہوں صحیح علمبردار ہے۔ انہوں نے پاشا صاحب نے کبھی کسی افیسر کے سامنے، کسی سیاستدان کے سامنے، کسی کے سامنے جھکے نہیں، انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ صحافت کی، جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو ابھی ان کے ماشاءاللہ بیٹے سراج بھائی، ساقی بھائی ان کو کہتے ہیں، وہ ہیں، اور نیک بھائی ہیں، ان کی ٹیم ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا کہ پاشا صاحب کے بارے میں، کیونکہ باقی دوست بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے دور دور سے لوگ آئے ہیں، سارے مکاتب فکر سے لوگ آئے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی سننا ہے۔ تو مختصراً یہ بات ہے کہ اس پریس کلب ایبٹ آباد کے بانی ممبر تھے، اور پریس کلب ایبٹ آباد کی تعمیر و ترقی میں، اس ہزارہ کی صحافت میں انہوں نے جتنی بھی اپنا کردار، مثبت کردار ادا کیا، کبھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، چاہے تحریک صبح ہزارہ ہو، یہ ہزارہ قومی محاذ والے ساتھیوں کو، تو ان کے بھی میں کہوں گا کہ ہزارہ قومی محاذ جب سے سٹارٹ ہوا تو پاشا صاحب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح تحریک صبح ہزارہ میں انہوں نے طرح طرح کی لالچ کو اس کو ٹھکرایا، اور صحیح اپنے ہزارہ کے حقوق کی ترجمانی کی، اور ان حقوق کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ کوئی بھی ہزارہ کا ایشو ہوا تو اس میں جو ہے وہ اپنا بھرپور اور مثبت کردار ادا کرتے رہے۔ الفاظ کے ساتھ کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاشا صاحب کو جنت میں کروڑ جنت عطا فرمائے، اور ان کا جو مشن ہے، جو شمال اخبار کا مشن ہے، یہ ہزارہ کے حقوق کی ترجمانی، ہزارہ کے عوام کے حقوق کی ترجمانی، یہ اسی طرح ہوتی رہے۔ اس میں جتنا بھی اچھا ہم سب پریس کلب ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ، ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے۔ میں آخر میں ان کی مغفرت کی دعا گوں، ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ جب بھی کبھی ان کے لیے کسی بھی اس کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ شکریہ جناب۔ اب میں اس تقریب کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ پاشا صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے بطور صحافی کام کیا، تو میں اب پریس کلب کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں راجہ منیر صاحب، 1 منٹ کے لیے وہ آئیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار رکھیں۔ میں پریس کلب اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی میں بہت مختصر، کیونکہ سارے لوگوں نے خطاب کرنا ہے، میں صرف 1-2-3 باتیں کر کے ختم کروں گا اپنی اسپیچ۔ نیاز پاشا جدون صاحب وہ شخصیت تھے، وہ کردار تھا ہزارے کا، کہ جنہوں نے ہمیشہ ہزارے کے حقوق کی بات کی، ہزارے کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن ہزارے کے حقوق کے لیے انہوں نے کسی قسم کی قربانی نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ ہزارے کے حقوق کی دفاع کیا، اور اس میں انہوں نے ہزارے کے جہاں بھی کوئی ایشو ہزارے کے مسائل کا تھا، ملازمت کے حوالے سے ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ان کا کردار رہا۔ نیاز پاشا جدون وہ شخصیت تھے شاید جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ جس شخصیت کے وہ مالک تھے۔ مجھے ان سے ان کے اخبار میں کام کرنے کا موقع، میں نے 6-7 سال جو ہے جب اخبار سٹارٹ کی گئی تھی اس وقت سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ پھر میں سوات ایڈیشن کے لیے جو یہاں سے گیا تھا اس کی اجرا کے لیے، تو سوات میں بھی میں رہا ہوں۔ تو اس میں یہ تھا کہ نیاز پاشا جدون صاحب نے جس طرح اپنے خاص کر جو ان کا صحافت کے ساتھ ساتھ جو اپنے ان کے ملازمین تھے، جس طرح انہوں نے خیال کیا، اور پھر خاص کر ماہ رمضان میں جس طرح وہ اپنے ملازمین کے لیے بہت بھرپور انداز میں
خاص کر افطاری اور سحری کے حوالے سے جو ایک خاص اہتمام کرتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنے ملازمین کے ساتھ بڑا اچھا رویہ تھا. اسی طرح جس طرح اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ کسی بھی عہدے سے یا کسی اس سے مرغوب نہیں ہوئے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کی اور اس کے ساتھ بھی ان کو جواب دیا اور ہزارے کے حقوق کے لیے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ مقررین بہت سارے آئیں گے، ٹائم کم ہے، تو میں اجازت چاہوں گا. تو ان کے کردار کی اگر ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے ہزارہ میں صحافت کے لیے جو کردار ادا کیا. آج جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اس وقت جو ہمارے جو صحافی ہیں اس میں اکثریتی لوگ جو ہیں وہ شمال سے ہی ان کا آغاز ہے، اور ان شمال سے انہوں نے صحافت کی. اور آج میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جب میں نے شمال جوائن کی تو اس وقت مجھے کالم لکھنے کا شوق تھا. تو نیاز پاشا جون صاحب کیونکہ خود بھی کالم لکھتے تھے، تو اس وقت کالم میں انہوں نے مجھے، جو میرے استاد بھی ہیں وہ، تو ان کا جو کالم کا مجھے بتایا گیا طریقہ تھا، الحمدللہ کہ میں نے پاکستان کی بڑی اخبارات میں کالم لکھے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے اس سبق سے کہ جو انہوں نے سبق دیا تھا اسی پہ میں نے وہ کالم لکھے ہیں. تو میں بہت اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اب میں ایبٹ آباد آل ٹریڈ فیڈریشن کے صدر ثاقب خان صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد پریس کلب کی نو منتخب کابینہ اور باقی پریس کلب کے تمام ممبران، یہاں آئے ہوئے مختلف مکاتب فکر اور مختلف شعبۂ زندگی سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کے حوالے سے آج یہ تقریب رکھی گئی ہے، چونکہ نیاز پاشا جدون صاحب میرے ریلیٹیو بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، اور ان کے ساتھ بہت رفاقت بھی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کی صحافتی برادری میں اور صحافت میں ان کا جو کردار ہے وہ کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی جتنی گراں قدر صحافت کے لیے اور ہمارے نوجوان صحافیوں کے لیے اور ہمارے سینئر صحافی، جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے، راجہ منیر صاحب نے، کہ انہوں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایبٹ آباد میں نہیں بلکہ ہزارہ ڈویژن میں صحافت کی جو نرسری اس دور میں لگائی تھی، وہ آج ہمارے ہزارہ ڈویژن میں اور بالخصوص ایبٹ آباد میں اپنا معاشرے میں اپنا کلیدی اور بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام باقی صحافی بھائیوں کو صحافت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حاجی نواز صاحب اہل سنت والجماعت سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. نیاز خان پاشا آج ہم میں نہیں رہے. ہم نے بھی اس دنیا میں رہنا نہیں، جانا ہے. زندہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کچھ کردار ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی شخص یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. نیاز خان پاشا ہمارے بھائی تھے. انہوں نے صحافت کے اعتبار سے یہاں پہ جو کردار ادا کیا ہے، وہ شروع کا زمانہ تھا. شہر بھی چھوٹا تھا، تاجروں کی تنظیمیں ہوتی تھی، وہ بھی چھوٹی تھی، وکلاء کی اتنی تعداد بھی نہیں تھی. لیکن اس نے ہزارہ ڈویژن میں جو ہزارے کے عنوان سے جو پروگرام کیا ہے، وہ الحمدللہ وہ ایک تحریک تھی. انہوں نے سوات بھی، ہزارہ پورے میں، کراچی میں بھی انہوں نے اپنے اخبار کا بھی تعارف کرایا. آج وہ ہم میں نہیں ہے. الحمدللہ ان کا لگائے ہوئے جو پودا ہے آج وہ تناول درخت بن گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں آج کے بھی جو پریس کے ممبران ہیں
جو نئی باڈی ہے جو بھی ہے الحمدللہ اسی طرح اسی انداز میں یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس قسم کے پروگرامات ایسے لوگوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا. نقیب اللہ خان سے ملتمس ہوں کو اسٹیج پہ آئیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ سے خصوصی طور پہ اور آپ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو عمومی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کلب ہمیشہ جو ایک کردار ادا کرتا ہے یہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر، تو نیاز پاشا صاحب کا تو یہ حق تھا کیونکہ وہ اس پریس کلب کے بانی ارکان میں تھے، بانی رکن تھے. اس کے باتیں بہت ساری ہوئیں ان کے حوالے سے. میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلے 90 جب انہوں نے شمال اخبار 1990 میں شروع کیا، اس سے پہلے انہوں نے ہفت روزہ میں کام کیا، لیکن میں ان کے اس پہلو کو جو تحریک صوبہ ہزارہ یا تحریک ہزارہ کے حوالے سے جو پہلو تھا وہ بھی بڑا نمایاں تھا. جن مشکلات سے، جن پریشر سے وہ گزرے اس دوران، میں ان کو اس پہ خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا. اور میں اس جملے کو میرے کسی مقرر نے یہاں پہ کہا کہ جو صحافتی اصول، جو صحافتی بنیادیں انہوں نے رکھیں، آج اللہ کے فضل سے ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی امید ہے کہ ان کے ان صحافتی اصولوں اور ان کی اس کاوشوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اور آخر میں کہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہزارہ کے وہ دیدہ ور تھے، ہزارہ کے وہ ایک جانی پہچانی اور میں سمجھتا ہوں نہ بلائی جانے والی شخصیت تھے. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے درجات کو ہمیشہ بلند رکھے. آل ٹریڈ فیڈریشن کے نو منتخب صدر ملک نعیم اوان صاحب، میں تو آخر میں ان کو لیٹ بلانا چاہتا لیکن وہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں، تو نعیم اوان صاحب ہیں اپنے خیالات کا اظہار. کریم اما بعد، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نیاز پاشا جدون صاحب نے ایک باغ لگایا صحافت کا، جس کے وہ باغبان تھے، اور جس طرح کی انہوں نے آبیاری کی اور اتنے نامور صحافی ہزارہ سے نکلے، ان سے پہلے یہ جرت کسی میں نہیں ہوتی تھی انتظامیہ یا حکومتی امور میں ان کی مخالفت کی جائے. یہ ابتدا انہوں نے کی اور زبانوں سے تالے انہوں نے کھولے. انہوں نے مزدور سے لے کے تاجر تک، صحافی سے لے کے اور الیکٹرانک میڈیا، تمام چیزوں میں انہوں نے اس کو رواج کیا اور لوگوں کو بولنے کا حوصلہ دیا، شعور دیا، اور یہ شعور کی آگاہی مہم انہوں نے جاری کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عہد ساز شخصیت سے ہزارہ ڈویژن محروم ہوا. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کی ذمہ داری تمام صحافی برادری پہ آتی ہے کہ تمام مل کے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں اور اس جبر کا مقابلہ کریں اور جس میں عوام پس رہی. معزز شرکائے محفل، آج ہم جس شخصیت کے لیے یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ سب کے علم ہے، نیاز پاشا جدون صاحب کے تجدیدی ریفرنس کے حوالے سے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. میں اس موقع پہ پریس کلب ایبٹ آباد کا اور یونین آف جرنلسٹ ایبٹ آباد کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اس پریس کلب کے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مقررین نے فرمایا کہ وہ اس پریس کلب کے بانی ممبران میں سے تھے. میرے استاد محترم، میرے محسن مشفق نیاز پاشا جدون صاحب کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے بات کی. دو چار باتیں جو ذکر نہیں ہوا، لمبی چوڑی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. پاشا صاحب نے 1985 میں جیسے کہ افروزے سے ایک اپنی صحافت کا آغاز کیا، اس کے بعد جو ریڈیو پاکستان تھا یہاں ایبٹ آباد سے، اس میں اپنا اینکو کا ایک پروگرام ہوتا تھا. اس وقت تو خیر ہماری پیدائش کا بھی مطلب 1985-86 میں تو نہیں ہوئی تھی. تو یہ کہ انہوں نے ایک اینکو کا پروگرام ریڈیو
پھرے گراں گراں، اس نام سے بھی وہ ایک پروگرام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ امرت دہارا ایک کالم لکھتے تھے جس میں وہ اتنا کھل کے لکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ اتنی کھل کے لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے 2000 سے لے کے 2011 تک ان کے ساتھ یہاں پہ ایبٹ آباد شمال کے ساتھ بطور رپورٹر کام کیا، اور پھر 2011 کے بعد انہوں نے مجھے ذمہ داریاں سونپیں. 2011 سے ابھی تک جو شمال مظفر آباد ہے وہ وہاں سے میں بطور ایڈیٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. انہوں نے ہمیں 2 اصول سکھائے کہ، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شمال ایبٹ آباد بھی کی کامیابی تھی. اور جیسا کہ سردار نوید عالم صاحب نے شروع میں ذکر کیا کہ بڑے بڑے اخبار بیٹھ گئے تھے، لیکن جو شمال ہے سوات سے شائع ہو رہا ہے مسلسل، اور اسی طرح کراچی سے، ایبٹ آباد سے اور مظفر آباد سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو صحافتی ایتھکس ہوتے ہیں، ان پہ تو یقیناً جو پروفیشنل صحافی ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ اصول انہوں نے خود طے کر رکھے تھے کہ جن پہ انہوں نے کبھی نہ اپنی زندگی میں میرا جو ان کی ساتھ رفاقت جو رہی ہے، جو تعلق رہا ہے، اس میں کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ یہ تھے کہ ایک تو کبھی انہوں نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا، دوسرا وہ کہتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ بانٹ کے کھانا ہے آپ نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا. تو وہ جب میں پریکٹیکلی گیا 2011 میں شمال ایبٹ آباد وہاں سے شروع کیا، اور بھی بڑے بڑے اخبارات وہاں سے شائع ہو رہے تھے. تو آج کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ایک پرنٹ میڈیا اور اخبارات کو چلانا یقیناً جان جوکھوں کا کام ہے، اور ان کے اصول پہ آج میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ چل کے ہم نے وہاں پہ بھی کامیابی حاصل کی. تو میں ایک دفعہ پھر ایبٹ آباد پریس کلب کا اور دیگر جو یونین آف جرنلسٹ کا، سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کی طرف سے بھی اور اپنے ادارے شمال کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی فیملی سے، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اے جذبہ خودداری بکنے نہ دیا تو نے لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آئے. بہت ہمارے درمیان حویلیاں پریس کلب کے صدر قادر بخش صاحب، میں ان سے ملتمس ہوا ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. قادر بخش صاحب. میں تو ایک ہی بات کروں گا کہ صاحب نے 1990 میں جب یہ کام اپنا شمال اخبار کا شروع کیا، 2000 میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا، تو جس طرح سب بھائیوں نے باتیں کی، جرت، بہادری، دلیری، تو جب ہم خبر وغیرہ بھیجتے سیاسی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو پایا صاحب کا جس طرح انہوں نے بتایا کوئی اصول انہوں نے اپنائے ہوئے تھے. اگر خبر ہم کمزور بھیجتے تو پاشا صاحب اس بندے، اس اپنے نمائندے کو کہتے یہ خبر آپ نے بھیجی ہے، یہ نہیں لگ سکتی، آئندہ اگر آپ نے بھیجی تو وہ جو سیاسی حوالے سے جس طرح یہ جو ان کے ایک نظریہ تھا اس حوالے سے خبر ہوگی تو لگے گی. تو میں ان کے جو لواحقین ہیں ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو اور ان جیسے دیگر جو ہمارے صحافی لوگ یہاں سے گزرے دنیا سے، ان کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کو کر کے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر میں جس طرح علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے اور میرا رب بھی فرماتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بہت زیادہ سختی سے پوچھا جائے گا وہاں پہ، اور حقوق العباد بھی معاف بھی نہیں ہوتے ہیں. تو جس طرح پاشا صاحب نے حقوق العباد کی پیروی کی اور مظلوم لوگوں کی آواز بنے، میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی یہاں پہ موجود ہیں وہ ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر مظلوم لوگوں کی دیاد رسی بھی کریں گے، اور اس معاشرے میں جتنے بھی ناصور ہیں ان کی نشاندہی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ معاشرہ انشاءاللہ پھر ایک پایہ تکمیل کو پہنچے گا. اور میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب فرمائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. سابق تحصیل ناظم ہمارے بھائی ہردل عزیز شخصیت اسحاق زکریا صاحب، وہ کافی دیر سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ہم نے تو ان کو ادھر بٹھایا تھا ذرا بیٹھنا، اور آخر میں آپ کی بات سنیں گے. آپ بڑے اسکالر آدمی ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی وہ جانے پہ جا رہے ہیں. تو اسحاق زکریا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم، صدق اللہ العظیم. تمام طرح دی تعریفاں اللہ رب العزت واسطے اور کروڑا درود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مقدس تک. بہت شکریہ سردار صاحب. سارے کو پہلے تے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیاز پاشا جدون صاحب دی بخشش و مغفرت فرماون اور ان دی قبر دی منزلہ آسان کرن. آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. نیاز پاشا صاحب نے بڑا اچھا دور گزارا ہے. صحافی پورے بیٹھے ہیں، یونین آف جرنلسٹ بیٹھی ہے. ان کو مبارکباد جو نو منتخب کابینہ ہے، صدر صاحب کو، جنرل سیکرٹری کو، جو یونین آف جرنلسٹ ہے، پریس کلب ہے، جتنے آپ اراکین ہیں. اگر میں نام لوں تو سب کے نام آتے ہیں، راجہ صاحب پھر بھول جائیں گے تو وہ خفگی ہو جاتی ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صرف 2 منٹ کی بات کروں گا، اس سے زیادہ لمبا بات کرنا میرا حق نہیں بنتا ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. مفتی صاحب قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، پھر اس نے تمہیں کان عطا کیے. وجعل لکم السمع، تو اس نے پھر تمہیں کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی اور پھر دل عطا کیا. کان عطا کیے جس سے تم سنتے ہو، آنکھیں عطا کی جس سے تم دیکھتے ہو، والافئدہ دل عطا کیا جس سے تم سوچتے ہو سمجھتے ہو. قلیلا ما تشکرون، بڑے کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. ایک تو مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے، نبیل بھائی پتہ ہے، ایک تو شکر ادا کرنا جو ہے وہ زبان سے ہے، اور دوسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا، اللہ کا، اس کا حق ادا کرنا ہے. اور آپ حق کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. میں صحافیوں سے کہتا ہوں، آپ صحافی برادری جو ہے، عام آدمی پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پر ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو کان سننے کے لیے دیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، دل دماغ سوچنے کے لیے دیا. پھر ذمہ داری اس کا شکر ادا کرنے کا کیا ہے کہ ہم تو پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، جو اس عوام پہ گزرتی ہے وہ آپ نے تحریر کر دینی ہے. اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے. اپنے لیے آپ نے مسائل پیدا کرنے ہی کرنے ہیں. پاشا صاحب نے تحریک صبح ہزارہ میں یا جو مسائل ان کو سامنے کرنے، آپ کے سامنے کتنے مسائل کا سامنا کیا انہوں نے. اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے. آخری بات اس جملے پہ ختم کرتا ہوں. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. وہ ان کی مرضی ہے، جو غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. آپ کا کام نشاندہی کرتا، آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا. میں نے آپ کے سامنے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے، یہ شعر اس لیے پڑھا کہ صحافیوں پہ راجہ صاحب، شفیق بھائی، آپ لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے. یونین آف جرنلسٹ پہ زیادہ ذمہ داری ہے. شجاع صاحب نے نیاز پاشا جدون کے ساتھ کام کیا ہے. بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، طارق صاحب بیٹھے ہیں، سپاہی صحابہ کے، ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ سب نے بڑا، میں نے اصل میں جلدی جانا تھا اس لیے شفیق بھائی سے دراز کی تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ممتاز ہمارے جو یہاں کے سماجی سیاسی شخصیت کا راشد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہماری اس تقریب میں آئے. تو مانسیرا پریس کلب سے صدر شہزاد جہانگیری صاحب سے کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ایبٹ پریس کلب اور ایبٹ یونین آف جرنلسٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا. نیاز پاشا جدون صاحب ایک اعتزاز شخصیت تھے. میرے استاد محترم 98 سے میں نے صحافت کا آغاز کیا اور شمال کے ساتھ میرا تعلق رہا. آج تک شمال کے ساتھ ہوں. نیاز پاشا جدون صاحب کا ایک سبق ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ ہمیں سبق دیا کہ ظلم کے خلاف، ظالم کے سامنے ڈٹ جائیں، مظلوم کا ساتھ دیں. اور اسی پہ الحمدللہ آج تک ہم قربان ہیں. اور ان کا یہ مشن انشاءاللہ جب تک ہم میں یہ قلم ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، ان کا یہ مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آپ کا بہت. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر معظم خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نیاز پاشا جدون صاحب ایک احساس شخصیت،
مظلوموں کے منہ میں زبان ڈالنے والے ہمارے بڑے آپ کے پریس کلب کے بانی ممبر، بڑا دل دکھتا ہے جب انسان ایسی شخصیت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چمکتا ستارہ ابھی ہم میں نہیں رہے. میری ان کی فیملی اور ان کے قریبی ان سب کے ساتھ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جب تک ایبٹ آباد میں صحافت کا نام رہے گا، نیاز پاشا جدون صاحب آپ کا نام رہے گا. بہت بہت شکریہ. بلا شبہ انشاءاللہ جب تک اس خطے میں اور بالخصوص کے پی میں اور پورے ملک میں ان کا ایک نام ہے، کیونکہ انہوں نے سوات سے، کراچی سے، مظفر آباد سے بھی شمال کا اجرا کیا اور وہ ایک قدم آگے جا رہے تھے، لیکن وہ کام نہ ہو سکا کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے انہوں نے شمال کا ایک نیوز چینل بھی لانچ کیا تھا. تو انشاءاللہ ہم انہیں یاد رکھیں گے اور ان کے مشن پہ چلتے رہیں گے. اب میں انتہائی مختصر ٹائم کے لیے نبیل عباسی صاحب سے کیوں آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. نفس کو آنچ پہ وہ بھی عمر بھر رکھنا، نفس کو آنچ پہ وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا. میں سب سے پہلے اس حال میں موجود صحافی برادری کے تمام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کو، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات جتنی یہاں موجود ہیں، سب کو دل سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور پاشا صاحب کی فیملی سے، ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک تمام مرحومین کو کامل مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تقریر کا موقع نہیں ہے، صرف اس تعزیت میں شرکت کرنی ہے. مجھے ایک بات میرے دل میں کر دیتا ہوں کہ شخص بن کے جینا بہت آسان ہے. جب آپ اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں آپ کو شخص گنا جائے گا، لیکن معاشرے میں شخصیت بننا بہت مشکل ہے. آگے آئیں پاشا صاحب کی طرح، جس طرح انہوں نے صحافت میں ایک شخص بن کے نہیں بلکہ شخصیت بن کے کام کیا ہے. اب ہمیں ہر شعبے میں آگے آ کر اپنی ایک شخصیت کا نکھار اس معاشرے کو دینا ہے. شخص کے لفظوں سے نکل آئیں، شخصیت بننا سیکھیں. وما علینا الا البلاغ. نیاز پاشا جدون ایک جرت، بہادری اور سچائی کا پیکر تھے. ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. موقع کیا ملا کہ انہی کے اخبار سے آغاز کیا اور انہوں نے جس طرح مافیا کا مقابلہ کیا وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. میں ایک واقعہ صرف سناؤں گا جو میرے بھی صحافت میں آنے کا باعث بنا اور اخبار کو ساتھ منسلک ہونے کا بھی. تو ایک معصوم بچی تھی جس سے ایک ڈاکٹر صاحب کے کپڑے جل گئے. ان کے والد صاحب DIG ریٹائرڈ تھے، تو اسے مکمل طور پر اس کے جسم پر استری سے جلا دیا گیا. تو اس وقت جب ہم پاشا صاحب کے پاس گئے، وہ شخصیت ان کے عزیز بھی تھے، مگر انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کے ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ ہوں. اور جس طرح اس اخبار شمال میں پورا پیج لگا اور وہ چیز اجاگر کی گئی، تو اس بچی کو جب وہ گئی ان کے گھر کہ اس بچی کا علاج کروا دیں اس کی والدہ، تو کسی نے علاج کرانے کی بھی زحمت گزار نہیں کی، بلکہ یہ ناراضگی کا اظہار کیا اس کے بندے کے والد صاحب جو ریٹائرڈ DIG تھے کہ آپ ہمارے گھر آئے کیوں ہیں. تو انہوں نے ایسی خبر کو اس طرح پھیلی اور اس طرح لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خبر کو لیا اور
معاشرے کے تمام طبقے اس پر اکٹھے ہو گئے تو پھر ایک ایسی تاریخ بنی کہ اس شخص کو اس بچی کے نام پر اس وقت 13 لاکھ روپے جمع کروانے پڑے اور 13 لاکھ جمع کروا کے اس کا کیس واپس ہوا. تو معاشرے میں اسی طرح پولیس کے حوالے سے بہت سے کیس تھے جن میں زیادتی ہوئی، مگر نیاز پاشا جدون نے اس پر سٹینڈ لیا اور اس کو اس طرح پیش کیا کہ معاشرے میں جو ظلم تھا اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو نیاز پاشا جدون ایک تاریخ اور ایک ولولے کا نام تھا جس کا کام ظلم کے خلاف ڈٹ جانا تھا، اور آج انہی کی یاد میں ریفرنس ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب کو مل کر اس معاشرے میں پھیلے ہوئے ظلم کو ختم کرنا ہوگا. اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، مثلاً بہت بڑے بیوروکریسی میں کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، وہ نیاز پاشا جدون جب ان کے خلاف کوئی بات لکھتے تو وہ گھر میں بیٹھ کر بھی اس سے کم از کم خوف محسوس کرتے تھے کہ ہم غلط کام کریں گے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو آج ہمیں اس پر اکٹھا ہونا پڑے گا کہ ہزارہ کے حقوق کے لیے جس طرح اس نے جدوجہد کی، مظلوموں کا جس طرح ساتھ دیا، ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور ظلم کے خلاف جہاں بھی ظلم ہو کسی بھی ادارے میں ظلم ہو تو اس کے خلاف ڈٹ کر آگے بڑھے. تو یہ ان کی یاد میں سب سے بڑی بات ہوگی. اور لائقین سے ہم سب صبر جمیل کی، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مگر عام عوام سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ان کو سب سے بڑا خراج تحسین ہوگا. اللہ حافظ. واقعی نیاز پاشا جدون صاحب نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، اور اس دور میں جہاد کیا جب ہمارے ملک میں جہاد اور بات کرنا مشکل تھا. آج تو یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت مشکل تھا. تو اب میں نوید اکرم عباسی صاحب کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے آئیں. نوید اکرم عباسی. کیریئر شروع کیا تھا، اور میری پہلی جو بائی لائن خبر چلی تھی وہ نیاز پاشا جدون صاحب کے اخبار سے چلی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے پاکستان کے بڑے اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو پاشا صاحب سے جو ہم نے سبق سیکھا تھا، اس طرح باقی مقررین نے بھی بات کی ہے، وہ سبق تھا خودداری کا، دلیری کا، مظلوم پیسے ہوئے طبقے کی بات کرنے کا، حق سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا. اور آج ہم اسی مشن پہ کاربند ہیں کہ خواہ بیوروکریسی ہو یا کوئی بھی کسی جگہ پہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں ایک اب حال میں بیٹھے ہوئے سب سے ایک تجویز ہے، میری ایک رائے ہے کہ جو اتنی بڑی شخصیت تھی جن کے حوالے سے ہم نے یہ تزیدی ریفرنس کیا ہے، جو انہوں نے ایک نرسری لگائی تھی، اس کے آج ہم سارے صافتی جو ہیں وہ پھول بنے ہوئے ہیں، درخت بنے ہوئے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایبٹ آباد پریس کلب کے اس ہال کو نیاز پاشا جدون میموریل ہال کے نام سے منسوب کر دیں. میری ایک رائے تجویز ہے، اور میں ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ نیاز پاشا جدون صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین. ہمارے درمیان پاشا صاحب کے انتہائی قریبی دوست اور بڑا عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں خالد طارق محبود صاحب، سابق ڈی جی سپورٹس، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ کے آفس بیررز، معزز حضرات گرامی، میں سب سے پہلے پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہزارہ کے ایک عظیم شخصیت کے لیے آج کا یہ ریفرنس منعقد کیا. جس طرح شفیق صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاشا صاحب کے ساتھ آلموسٹ 40-45 سال کے تعلق تھے. میرا ادھر ہاکی اسٹیڈیم میں آفس تھا، اور ہاکی اسٹیڈیم کی شاپس ہیں، پاشا صاحب کا ادھر آفس تھا. آلموسٹ میں 1.5 سے 2 گھنٹے ڈیلی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو ان کی دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو صحافت کا وہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ وہ کتنے بڑے صحافی تھے. تو میں اسپورٹس افسر تھا، تو ان کے ساتھ ڈیلی میں بیٹھتا تھا. تو ایک دن شمال اخبار میں میرے خلاف ایک
نیوز لگی, کوئی پلیئرز نے دی تو سارا. میں نے کہا پاشا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے دوست ہو, برخوردار ہو, لیکن صحافت پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ان کی صحافتی زندگی کے ایک اصول تھے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اب میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے چیئرمین جمیل اختر تنولی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. فاما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاشا خان جدون صاحب کا تعزیتی ریفرنس ہے. پریس کلب ایبٹ آباد اور یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا. میں پریس کلب ایبٹ آباد اور یونین آف جرنلسٹ کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس قسم کے لوگ جن کی زندگی ایک تاریخ اور ایک تاریخ کا ایسا رہی, ان کی بے پناہ قربانیاں, ان پہ تعزیتی ریفرنس کرنا, آ کے ان کی خوبیاں بیان کرنا, ان کی اچھائیاں معاشرے کو بیان کرنا, یہ باقیوں میں کرج پیدا کرتا ہے کہ باقیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی بھی ایسی گزرے. اپنے لیے تو بہت سارے جیتے ہیں, جینا وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے جینا ہو. نیاز پاشا جدون صاحب ایک تاریخ ساز انسان تھے. ان کی صحافت پہلے دن سے ہمیں یاد ہے کہ ٹریڈ یونین کے حوالے سے نثار صاحب خدا بخشے اور ہمارے بہت سارے اور پیارے بھائی, اور یہ نیاز پاشا جدون صاحب دی ڈے فرسٹ سے ان کے ساتھ ہمارے تعلق رہے. آل امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل کے پلیٹ فارم سے بگ سٹی کے لیے انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا. تحریک صوبہ ہزارہ کے لیے ان کی ایک تاریخ ہے. ایبٹ آباد کے اندر, ہزارے کے اندر جب کبھی کوئی بات ہزارے کی مٹی کی آئی, اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, لیکن اس نے مٹی پہ کبھی سودا نہیں کیا. اللہ نے اس کو ایک نشان بنایا ہمارے لیے, ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں, ایسے اچھے کام کریں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھی لوگ ان کی طرح اچھے نام سے یاد کریں. ان کے لواقین سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ جو نیک مشن تھا ان کا, جو اچھائیاں تھی ان کی, جو سوسائٹی تھی ان کی, جو مشن وہ لے کے چلے, اس کو ادھورا نہ چھوڑنا, یہ ان کی تاریخ ہے. نیاز پاشا جدون میں جہاں بہت ساری آپ نے باتیں کی, میں آپ کو اس کے بڑے دل کی ایک بات بتاتا ہوں. آپ اللہ پہ یقین جانیں, میرے پاس ایسٹیو کا چارج تھا. ہماری یہ گاڑی واپڈا کی گاڑیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, نہ ان کی بریک ہوتی ہے نہ لائٹ ہوتی ہے. اس نے 0 میٹر گاڑی لائی. یہ بلوچ چوک میں ہماری واپڈا کی گاڑی جائی, میں ساتھ بیٹھا تھا, ہمارے ڈرائیور نے سیدھی جا کے اس کی گاڑی میں ماری. گاڑی کا تیسرا دن تھا, نئی گاڑی. وہ ڈرائیور تھا, اس نے بڑا فریاد کی کہ ہماری نئی گاڑی آپ نے دروازہ توڑ دیا. ہم بھی کھڑے ہو گئے, ہم نے کہا یار اب دیکھیں, ہم پاشا صاحب آئیں گے, جو بات ہوگی اب ہمارے اختیار میں, تو یہ ہم اپنی گاڑی بھی ان کو دے دیں تو اس کا ایک دروازہ نہیں بنتا. آپ اللہ پہ یقین جانے یار, اس کے وارث بھی بیٹھے ہوئے اور آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں یار. مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولی اس شخص کی, اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد ہے. آیا مجھے کہتا ہے تنولی صاحب آپ کی گاڑی کے ساتھ اس کی میری گاڑی لگی ہے. جی ہماری غلطی ہے. اس نے کہا اب میں واپڈا والوں کو کیا کہوں, تم میرے دوست ہو. ڈرائیور کو کہا گاڑی اسٹارٹ کرو. تمہیں کہا تمہیں یار اتنی دیر تکلیف ہوئی ہے, آپ نے آدھا گھنٹہ میرا انتظار کیا, آپ جائیں. اللہ پہ یقین جانے اف بھی نہیں کیو یار, اس کو اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. 0 میٹر گاڑی تیسرا دن اف بھی نہیں کی. اس کو کہا گاڑی سٹارٹ کر کے لے, وہ اپنی گاڑی میں واپس چلا گیا. اس نے تنولی صاحب تو ہمارے دوست ہو, ہم تمہیں کیا کہیں, اللہ ہمیں اور دے گا. اللہ ایسے بندے ایسے لوگ قائم رکھے اس معاشرے میں, انہی کی وجہ سے معاشرہ قائم ہے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں جو ایسے شخص کے نام سے ہو رہا ہے, نیاز پاشا جدون, تعزیتی ریفرنس میں شرکت کرنے والے میں اپنے تمام قلم اور کیمرے کے ساتھیوں کے علاوہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, آل ٹریڈرز کے لوگ ہیں, مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں, پیرامیڈکس ہیں, واپٹا کے لوگ ہیں, ہمارے لائرز ہیں, اور دیگر
मुख्तलिफ शोबा जात से जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका अपनी जानब से और प्रेस क्लब की जानब से तय दिल अपने दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी वक्त दिया, क्योंकि ये ऐसा एक शख्स था नियाज़ पाशा जदून साहब जिन्होंने न सिर्फ हज़ारा के अंदर सहाफ़त को फ़रोग़ दिया बल्कि मलकान के अंदर सुबात के अंदर जो आपने शुमाल अखबार का इजरा किया वहाँ पर भी हज़ारे का नाम रोशन किया। और इन्होंने हमेशा जो सहाफ़त की है जुर्रतमंदी के साथ की है और कभी इन्होंने किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट्स और जो हुकूमती लोग हैं उनके घरों में उनके दफातर के तवाइफ नहीं किए। जुर्रतमंदी के साथ अखबारात के में अपनी अखबारात में उन लोगों को प्रमोट किया जो सहाफ़त के ख्वाहिशमंद थे। आज मैं समझता हूँ न सिर्फ हज़ारा रीजन के अंदर बल्कि इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर सैकड़ों की तादाद में ऐसे सहाफ़ी हैं जो कलम और कैमरा के मजदूर हैं। नियाज़ पाशा जदून की मरहून मेहनत है। और यहाँ पर उनकी मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में मीडिया हाउसेस मालकान है, बड़े बड़े मालकान है, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, लेकिन वाहिद नियाज़ पाशा जदून है जिन्होंने मीडिया हाउसेस से अपने असासों में इजाफा नहीं किया बल्कि मीडिया हाउसेस की वजह से अपनी मरूसी ज़मीन को फ़रोख्त करके सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए, हज़ारा के अवाम के हकूक़ के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल किया, फ़रोख्त की और सहाफ़त पर लगाई। मैं ये समझता हूँ वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ यहाँ पर ये अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करके सहाफ़त पर लगाईं बल्कि अपने सहाफ़ियों को जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उनको जो तनख्वाह की बात है, बड़े बड़े इदारे हैं 3-3, 6-6 माह तक तनख्वाह नहीं देते हैं, उनके ख़िलाफ़ लोग कोर्टों में जाते हैं, ITNE कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वाहिद नियाज़ पाशा जदून साहब है वो यकम तारीख को अपने मुलज़मीन को बर वक्त तनख्वाह की अदायगी करना, ये उनके गरीब परवरी और मैं समझता हूँ एक इंसान दोस्त होने की निशानी है। यहाँ पर बात की जाए नियाज़ पाशा जदून पर, अगर मैं समझता हूँ 1 घंटा भी बोला जाए तो कम है। वक्त की कमी को सामने रखते हुए मैं आप तमाम हाज़रीन का इंतहाई मशकूर हूँ और शुमाल ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के जो ज़िम्मेदारान हैं और उनके फरजान सराज सक़लैन को अपनी जानब से और अपने पूरे इदारे की जानब से यकीन दहानी कराता हूँ इंशाअल्लाह नियाज़ पाशा जदून साहब के इस मिशन को मज़ीद बढ़ोतरी के लिए हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। बहुत मेहरबानी। साहब साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, सीनियर साबर तनौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इब्तिदाद प्रेस क्लब और इब्तिदाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी एहसास शख्सियत के एजाज़ में आज ये रेफरेंस का इनकाद किया। ऐसी शख्सियत जो सदियों याद रहती है और ऐसे शख्स का अगर ताज़ीती रेफरेंस ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको भूल जाएंगे। तो मैं जिस तरह मेरे पेशरो सब हज़रात ने उनकी तारीफ़ में और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली, मैं उन सब बातों को एंडोर्स करते हुए एक बात मैं कहूँगा कि हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जिस तरह के मेरे पेशरो बहुत सारे हज़रात ने कहा कि वो ना झुकने वाला और ना बिकने वाला साफ़ी था, तो मैं ये समझता हूँ कि वकील और साफ़ी अगर झुकने वाला और बिकने वाला हो तो ना वो साफ़ी हो सकता है ना वो वकील हो सकता है। तो मैं आखिर में उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना। मैं नियाज़ पाशा जदून के फरजान सराज सक़लैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वालिदैन एक वो पहाड़ होते हैं कि जो आपको हर तुंदो तेज़ हवा और हर चीज़ से आपको बचाने के लिए वो आपके सामने एक ढाल होते हैं। लेकिन 8 फरवरी को हमने ऐसे एक शख्स को खोया कि जो मेरे तो सिर्फ वालिद थे, लेकिन आज यहाँ पे आके जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, लेकिन मुझे आज ये लगा कि सिर्फ एक शमाल की ज़िम्मेदारी मेरे सर पे नहीं पड़ी,
لیکن یہ پورے ہزارے کی آج ذمہ داری وہ مجھے سونپ کی گئی ہیں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کے نام کو، ان کے مشن کو، ان کے کام کو اور اس شمال کو میں اسی طرح آگے بڑھاؤں جس طرح انہوں نے بڑھایا. اور اس میں آج بھی ایک دفعہ ان کی زندگی میں میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ دفتر ہے، اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں اس کو بند کر کے تو یہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ شمال میں ایک واقعہ ہوا تھا، کچھ اخبار پہ اس میں آفس میں حملہ ہوا تھا، تو اس میں یہاں پہ ہمارے کئی صحافی ایسے ہیں کہ جو اس وقت وہاں موجود تھے. تو میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ شمال تمہاری نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے یا اپنے لیے میں نے یہ اخبار نہیں کھولا ہے. یہ اخبار اس عوام کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اوپر تک نہیں پہنچ سکتے، جن کی پہنچ اوپر تک نہیں ہے. تو اس بات کو میرے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ شمال کے دروازے کبھی بند نہ ہوں. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آج بھی ان کے اس کہے پہ آج بھی شمال کے دروازے اسی طرح کھلے ہیں جس طرح ان کی زندگی میں کھلے تھے. اور آج ہم یہاں پہ میں اسی اس میں کہ جو ان کا مشن ہے، میں آج بھی آپ سب کو اس چیز کی یقین دہانی کرواتا ہوں. خاص طور پہ یہ جو کئی ایسے ہیں میرے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ تمام جو سینئر یہاں پہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے شمال سے سیکھا ہے، میں آج ان سے اس چیز کی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے والد صاحب سے سیکھے ہوئے ہیں، آپ کا بہت ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے، آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں ان کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا. تو مجھے جہاں پہ آپ بھائیوں کی ضرورت پڑی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ مجھے آپ کی ضرورت پڑی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. بہت بہت انشاءاللہ ایبٹ آباد پریس کلب اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کا ہر رکن اور ہر ممبر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے جب تک یہ ادارے قائم ہیں. اب میں ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے نو منتخب صدر ثاقب خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ بابائے صحافت ہزارہ مرحوم نیاز پاشا جدون صاحب کو یاد کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی. میں بذات خود کیونکہ صحافت کے حوالے سے تو میرا ان کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں رہا، لیکن جب میں صحافت میں نہیں آیا تھا تو اس وقت سراج الثقلین ساقی جو ہیں یہ کیونکہ میرے دیرینہ دوست بھی ہیں تو ان کے گھر اکثر ہم جایا کرتے تھے اور آفس بھی جایا کرتے تھے. تو ان کی ایک بات جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھی کہ وہ ایک انتہائی غریب پرور شخص تھے. یہاں پہ بات ہوئی کہ بڑے دلیر اور نڈر بھی تھے، لیکن ان کی شخصیت کا جو ایک پہلو تھا کہ وہ بڑے نفیس انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے خدا ترس بھی تھے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی ان کے آفس میں گیا، کوئی چاہے مظلوم ہو چاہے غریب ہو، تو انہوں نے اس کی داد رسی ضرور کی. کیونکہ باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں تو یہاں پر آنے والے میں جتنے بھی یہاں پہ مہمان ہیں میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. میں کیونکہ بہت سارے دوستوں کی اپنے دوستوں کا بھی حال میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے دوست اور بزرگ ہیں ان کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے تو اس جو ہمارا ایبٹ آباد پریس کلب کا حال ہے تو اس کا نام نیاز پاشا جدون صاحب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں آج سے. بہت شکریہ. اب میں ایبٹ آباد پریس کلب کے نو منتخب صدر شاہد چودھری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے انتہائی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. میں اپنے تمام معزز مہمان گرامی جو یہاں پہ آئے، تمام ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں اس ایبٹ آباد کے قریب ہیں، اب کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارا ٹائم گزر چکا ہے. ایسی تقریبات میں بہت کم لوگ اینڈ تک بیٹھتے ہیں، لیکن میں بہت مشکور ہوں کہ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری مصروفیت اپنی چھوڑ کے. اور میں نیاز پاشا جدون صاحب کے صاحبزادے ثقلین کا بھی مشکور ہوں کہ آج ان کا 40واں بھی تھا اور وہ اپنے مہمان چھوڑ کر یہاں پہ آئے. کیونکہ ہم یہ تہذیبی ریفرنس پہلے بھی کرنا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ہمارے انتخابات تھے جس کی وجہ سے نہ ہو سکا، اور آگے رمضان کل سے یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک، تو جس کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ یہ تہذیبی ریفرنس آج ہی ہو جائے. نیاز پاشا جدون صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہاں دوستوں نے کر دی ہیں. وہ ایک نفیس انسان تھے. وہ جو پودے یہاں پہ ایبٹ آباد میں، مظفر آباد میں، سوات میں
اور کراچی میں لگائے، اور انشاءاللہ وہ ایک شخص زندہ رہے گا. میں ان کو مرحوم نہیں کہتا، کیونکہ جو ایسی چیزیں بندہ لگا جاتا ہے وہ شخص ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ زندہ ہیں، ان کو یاد ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک یہ ادارے چلتے رہیں گے. میرا ان سے تعارف یہاں ایبٹ آباد میں نہیں ہوا تھا، سوات میں بھی ہم نے محاسب اخبار نکالا تھا. اس وقت میں سوات میں گیا تھا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ شمال اخبار یہاں پہ ہے. ایبٹ آباد کے کچھ دوست وہاں پہ تھے، ان سے وہاں ملاقات ہوئی، اور بعد میں ایبٹ آباد میں آیا تو ایبٹ آباد میں پاشا صاحب سے کافی دفعہ ملاقات بھی ہوئی، لیکن بڑے نفیس، نڈر اور بے بیاق صحافی تھے. ایسے صحافی بڑے کم پیدا ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، شمال کے ساتھ. یہ ایبٹ آباد پریس کلب، ایبٹ آباد جرنلسٹ ایسا ادارہ ہے، یہ صحافیوں کا ادارہ ہے. کسی بھی اخبار پہ، کسی بھی صحافی پہ مشکل وقت آیا تو یہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے. ایون کہ یہ پریس کلب کا یہ بھی اثاثہ ہے کہ نہ صرف صحافیوں، ایبٹ آباد کی کسی بھی کمیونٹی کے حوالے سے کوئی بات ہو، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ادارہ کھڑا رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی مسائل ہوں گے وہ بھی حل کرے گا. میں آپ تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ یہاں پہ آئے، کیونکہ لمبی تقریریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب نماز کا بھی ٹائم ہے. بے حد شکریہ. میں سراج الثقلین ساکی سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج پہ آئیں. ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور ایبٹ آباد پریس کلب کے صدر ان کو ایک یادگاری شیٹ پیش کریں. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين